بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی یریکم ترغیب الی الدعوی. هو الذی وہی اللہ ہے، وہی ذات ہے، یریکم آیاتہ دکھلا رہا ہے تم کو، آیاتہ آیات اپنی، دلائل توحید، الزجاج آیاتہ رزق روحانی بھی، رزق روحانی، وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور اتارتا ہے واسطے تمہارے آسمان سے روزیاں. یہ رزق جسمانی ہے، روحانی رزق کا انتظام کرنے والا بھی اللہ، جسمانی رزق کا انتظام کرنے والا بھی اللہ. وَمَا يَتَذَكَّرُ اور نہیں نصیحت حاصل کرے گا إِلَّا مَن يُنِيبُ، مگر من يُنِيبُ وہ شخص جو تڑپ رکھتا ہے مسئلہ حق سمجھنے کی، جس کے دل میں درد ہے مسئلہ حق سمجھنے کا. وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، یعنی حکم نامہ فد اللہ والا مسئلہ واضح ہے. جس کے دل میں انابت ہوگی، ضد نہ ہو، وہ مان لے گا. جیسے سورہ شورى آیت نمبر 13، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. سورۃ الشورى آیت نمبر 13، جلدی نکالیں بھائی، 896 صفحہ. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. اور سورہ قاف آیت نمبر 33، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. 963، جو آدمی ڈرا رحمان سے بالغیب وجاء بقلب منیب، اور آیا انابت والا دل لے کر. سورہ لقمان آیت نمبر 15، وَاتَّبِعْ سَبِیلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کا راہ لے، اس کی اتباع کر جو ہماری طرف 762 ہماری طرف رجوع رکھتا ہو. وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، نہیں مسئلہ مانے گا مگر جو منیب ہے. اس انابت کے کئی درجات ہیں. یہاں انابت کا لغوی معنی مراد ہے، اور انابت کا معنی رجوع رکھنے والا، اور انابت کا معنی تڑپ رکھنے والا. مسئلہ سمجھنے کی جس کے دل میں تڑپ ہو، اللہ اس کو ہدایت نصیب کر دیتی ہے. ضدی کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی. اس لیے یہاں الانابہ کا معنی میں نے کیا کیا؟ تڑپ رکھنے والا، رجوع رکھنے والا. انابا فلان الی شیء رجع الیہ مرۃ بعد اخری. یہ پہلا درجہ ہے انابت کا، مسئلہ سمجھنے کی تڑپ اور رجوع. اس کے بعد انابت الاولیاء، ایک انابت العوام ہے. انابت العوام اخراج القلب من ظلمات الشبہات،
دل کو شبہات کے اندھیروں سے نکالنا، والرجوع من الکل الی من لہ الکل، والرجوع من الکل الی من لہ الکل، رجوع ہر چیز سے اعراض کرنا اس ذات کی طرف جس کا کل ہے، کل جس کے محتاج ہے، یعنی اللہ کی طرف۔ الرجوع من الکل الی من لہ الکل، جس کے سب بھی انابت الاولیاء، میں چار چیزیں مشتملۃ علی اربعۃ اجزاء، چار چیزیں۔ نمبر ایک، حب اللہ، اللہ کی محبت، اور نمبر دو الخضوع للہ، اور نمبر تین الاقبال علی اللہ، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اور نمبر چار الاعراض عما سوی اللہ، اللہ کے ما سوا سے بالکل یا منقطع ہو جانا۔ یہ انابت الاولیاء، بڑے درجے کی انابت، یہ ذہن میں ہوگا تو سب آیات حل ہوں گی۔ اب وقت کم ہے، اس پر یہاں میرے پاس سب آیات کے کچھ نمبر میں لکھا بھی دیتا ہوں، یہ ایک نیا مضمون لمبا ہو جائے گا۔ میں نے بتایا انابت العوام اور انابت الاولیاء۔ عوام کی انابت شبہات ظلمات سے نکلنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اور انابت الخواص یا انابت الاولیاء، اس میں کتنی چیزیں ہیں؟ چار۔ ایک حب اللہ، اللہ کی محبت، والخضوع للہ، اللہ تعالی کے سامنے خضوع، خشوع، عاجزی، ذلت کا استحضار، والاقبال علی اللہ، اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونا، الاعراض عما سوی اللہ، اللہ کے ما سوا سے اعراض کرنا۔ اس لیے حافظ ابن القیم نے انابت پر بہترین کلام کیا ہے، مدارج السالکین، مدارج السالکین، حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی بہترین کتاب ہے۔ فرماتے ہیں فَإِذَا اسْتَقَرَّتْ قَدَمُهُ فِي مَنزِلِ التَّوْبَةِ فَإِذَا اسْتَقَرَّتْ قَدَمُهُ فِي مَنزِلِ التَّوْبَةِ تَنْزِلُ بَعْدَهُ
فی منزل الانابہ، کہ جب آدمی کا توبہ پہ قدم مضبوط ہو جائے، پکی توبہ کر لے گناہوں سے، اور استقرت قدم ہو، اس کا قدم جم جائے توبہ پر، تو اس کے بعد انابت کا مقام شروع ہوتا ہے۔ لیکن یہ انابت کس کی ہوگی؟ خواص کی، انابت الاولیاء۔ ورنہ یہ ساری جو آپ پڑھتے ہیں نا کہ ہدایت کا پہلا درجہ انابت ہے، وہ انابت بے معنی اللغوی انابت العوام مراد ہوتی ہے، دھوکہ نہ لگ جائے۔ ورنہ تو انابت یہ صفت المقربین ہے۔ چند ایتے ذرا نکالو جلدی، سورہ ہود آیت نمبر 75، ہاں 429، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ یہ انابت صفت المقربین ہے۔ حضرت ابراہیم کی صفت میں کیا آیا؟ اواہ منیب۔ تو اب یہ منیب وہ ہدایت کا پہلا درجہ لیں گے؟ نہیں، یہ انابت خواص ہے، صفت المقربین۔ اسی طرح آیت نمبر 88 سورہ ہود، جلدی پڑھو بھائی، پڑھو، نکلے بہت آیات ہیں۔ بھائی الیہ انیب کون ہے؟ کون کہہ رہے ہیں الیہ انیب؟ حضرت شعیب۔ تو عنوان دے دو الانابہ صفت المقربین، کیا انابت الاولیاء الیہ انیب، سورۃ روم آیت 32۔ انگلی لگاتے ہو، پڑھا کرو۔ دعوا ربهم منیبین الیہ ثم اذا اذاقهم منہ رحمہ۔ ہاں اگلی آیت ہے بھائی، منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین مقبلین۔ او اوپر ذالک دیجئے صفت المقربین ہے۔ اسی طرح سورہ سبا آیت 9، لکل عبد منیب۔ اس کے بعد ایک اور عنوان دے کر چند آیات لکھ لو، ثمرۃ الانابہ، انابت کا ثمرہ، سورۃ الرعد آیت نمبر 26 27، سورہ زمر آیت 17، سورہ الشورى آیت 13، سورہ قاف آیت 31 33 وغیرہ۔ اور انابت کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا، الانابت ہی وقوف القلب علی اللہ، وقوف القلب علی اللہ، دل کا اللہ کے لیے، اللہ پر وقوف،
جم جانا، دائماً استمرارن۔ بس بھائی آؤ سبق پہ ہو۔ یہ بات بیان کرنی اس لیے ضروری تھی، اچھی طرح سمجھ لو۔ آپ جو انابت ہدایت کا پہلا درجہ پڑھتے ہیں، یہ انابت العوام ہے اور انابت بمعنی اللغوی ہے۔ وما یتذکر الا من ینیب۔ بس بھائی یہ 13 آیات یہ تمہید تھی۔ اب آیا دعویٰ، فادع اللہ، یہ فا فصیحہ ہے، فا فصیحہ یہ ہوتی ہے شرط مقدر کی جزا پر، اور شرط مقدر یہاں پر کیا ہے؟ اذا سمعتم ھذا یا اذا کان الامر کذالک، جب تم یہ تمہید سن چکے، چاروں عنوان تمہید کے، اب چاروں عنوان ذہن میں ہو تب فا لگے گی۔ یہ چاروں عنوان سن چکے کہ یہ حکم نامہ عظیم بادشاہ کی طرف سے ہے، اس کو معمولی نہ سمجھنا، اس حکم نامے کو مانو گے گناہ بخشے جائیں گے، نہیں مانو گے سخت سزا دے گا۔ دوسرا عنوان، یہ حکم نامہ بالکل واضح ہے، جو نہیں مانتے ضدی ہیں۔ تیسرا عنوان کہ یہ جو فادع اللہ مخلصین لہ الدین یہ دعویٰ مانے گا، حملۃ العرش ملائکہ کی دعاؤں کا مستحق بن جائے گا۔ چوتھا عنوان، ان الذین کفروا، جو فادع اللہ مخلصین لہ الدین اس دعویٰ کو نہیں مانے گا، وہ اللہ کے مقت اور غضب کے نیچے آئے گا۔ اس کے بعد ترغیب تھی کہ وہ کیسا مہربان بادشاہ ہے کہ آیات بھی دکھلاتا ہے اور روزی بھی وہی دیتا ہے جب یہ بات ہے اذا کان الامر کذالک، اذا سمعتم بہذا، جب تم یہ تقریر سن چکے ہو تو آؤ فادع اللہ مخلصین لہ الدین، پس پکارو صرف اللہ کو، فادع اللہ پکارو اپنی حاجتوں میں صرف اللہ کو، مخلصین درحالے کے خالص کرنے والے ہو واسطے اس کے، الدین الدعاء، یہاں دین بے معنی الدعاء، اخلاصکم فی الدعاء، ہاں بھئی خالص کرنے والے ہو واسطے اس کے دین کو، ولو کرہا، اگرچہ ناپسند کریں، کرہا کس چیز کو؟ لو کرہا، اگرچہ ناپسند کریں کس چیز کو؟ اخلاصکم فی الدعاء، خالص تمہارا اللہ کو پکارنا، خالص اللہ کی پکار والا مسئلہ اگرچہ ناپسند کریں کون؟ الکافرون، کافر لوگ، اخلاصکم فی الدعاء ولو کرہ الکافرون، اگرچہ مرچاں لگن کافرانوں، اگرچہ ناپسند کریں کافر لوگ۔ معلوم ہوتا ہے جو اخلاص فی الدعاء سے جلے وہ کافر ہے،
جو صرف اللہ کی پکار پہ ناراض ہو وہ الف لام والا کافر ہے، الکافرون۔ جو صوفی بیٹھے ہو تم بھی ذرا بولو، وَلَوْ كَرِهَ إِخْلَاصَكُمْ فِي الدُّعَاءِ الْكَافِرُونَ۔ جو اگرچہ مکروہ سمجھیں کس چیز کو؟ تمہاری خالص اللہ کی پکار کو۔ کون؟ الکافرون، کافر لوگ۔ پنجابی میں اصل معنی ہے کہ چاہے مرچاں لگن کافرانو، جتنے بھی جل جائیں کافر، تم نے فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پکارو صرف اللہ کو، مخلصین لا للمشرکین، مخلصین اس کی خالص پکار کرنے والے، رلا ملا نہیں کرنا، دھمکیاں تیل نہیں لگانا، ادھر ادھر کے مثالیں چٹنیاں نہیں لگانی، مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کو پکارنا ہے۔ اور خالص کا معنی وہ سورۃ النحل میں ہے، لبنا خالصا، نکال لو جلدی، من بین فرس ودم، خالص کا مسئلہ سمجھایا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک واسطے تمہارے ڈنگروں میں سبق ہے۔ او مولوی صاحب، جو کتابوں سے نہیں سمجھا ڈنگروں سے سمجھ، ساری زندگی منطق پڑھا، فلسفہ پڑھا، کتاب الاستحاضہ پہ زندگی گزر گئی، مسئلہ توحید تجھے ڈنگر سمجھائیں، ڈنگروں سے سمجھ، مفتی ہے تب، شیخ الحدث ہے تب۔ ان لکم فی الانعام لعبرۃ نسقیکم مما فی بطونہ، ہم پلاتے ہیں تم کو، سبحان اللہ، ہم پلاتے ہیں تم کو، یہ بیان عبرت ہے، مما فی بطونہ، بھینس، گائے، بکری گھاس کھاتی ہے، کھل کھاتی ہے، اس کا ذائقہ بھی دیکھ لے، پھر وہ پیٹ میں چلا گیا، وہاں پر 3 اجزاء میں اس کی خوراک تقسیم ہو گئی، ایک خون، دوسرا گوبر، اور تیسرا لبن، دودھ۔ ایک طرف فرض، دوسری طرف دم، گوبر، اس کا ذائقہ، اس کا رنگ بو، اور خون رنگ بو ذائقہ، اور درمیان سے لبنن خالصا من مخالطۃ الدم والفرث، لبنن خالصا، اس خالص دودھ کس سے؟ گوبر کا ذائقہ بھی نہیں آنے دیا، رنگ بھی نہیں آنے دیا، اور اس کا بو، ذائقہ، رنگ، کوئی چیز اس میں نہیں آئی، خون کا بو، رنگ، ذائقہ وہ بھی نہیں آیا، لبنن خالصا صائغا للشاربین، صائغن حلق کے ساتھ جانے والا، اترنے والا، اٹکتا بھی نہیں، تو یہ ہے خالص۔ جس طرح تیرا دودھ خالص رکھا، فادعوا اللہ
مخلصین لہ الدین، یا پیروں کی پکار کر اللہ نہ کرنا، زندوں کی پکار، مردوں کی پکار، اس کی کوئی بو بھی نہ آئے، رلا بھی نہ آئے، پنجا تنا دا وسیلہ بھی نہیں تے 12 معصومہ دا وسیلہ بھی نہیں، مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ یہاں پر لفظ ذکر کیا ولو کرہ، ولو کا تعالی نہیں ذکر کیا، اس لیے کہ سورۃ النحل آیت نمبر 106 جلدی نکالیں، یہ بھی قرآن کا کمال اعجاز ہے۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر قتل کا خوف ہے تو پھر کلمہ کفر کہہ سکتے ہیں، لیکن دل مطمئن ہو، رخصت ہے کلمہ کفر کہنے کی۔ من اکرہ وقلبہ، یا اکرہ کیا خوف قتل ہے تو پھر کلمہ کفر کہہ سکتے ہیں، لیکن شرط ہے کہ دل مطمئن ہو ایمان کے ساتھ، دل میں شک نہ آئے۔ اگر کلمہ کفر نہیں کہو گے، کلمہ کفر نہیں کہو گے تو اعلیٰ درجے کی شہادت پاؤ گے، لیکن شریعت نے رخصت دی ہے۔ یہاں پر کچھ طالب علم دورہ پڑھ کے گئے تھے، نیا نیا دورہ تعلیم القرآن پہ جب حملہ ہوا تھا، ان میں 4 طلباء تھے جو یہاں دورہ پڑھ کے گئے، اور انہوں نے جب شیعہ اندر داخل ہوئے انہوں نے کہا بھئی یا علی مدد کہو، انہوں نے کہا ہم نہیں کہتے، ہم صرف یا اللہ مدد کے قائل ہیں، یا علی مدد نہیں۔ تو وہاں ایک وہ تلگنگ کا لڑکا تھا، بڑا صوفی اور صحیح متقی، تو وہ ان کے آگے تھا، تو شیعوں نے کہا ہم آپ کو یہاں قتل کر دیں گے، نہیں تو یا علی کہے۔ انہوں نے کہا ہم یا علی نہیں کہتے، تم قتل کر دو۔ شیعوں نے انہیں شہید کیا تھا صرف اس وجہ سے کہ یا علی مدد کیوں نہیں کہتے، یا علی مدد کہو تو وہ کہتے چھوڑ دیں گے، لیکن یہاں کا پڑا ہوا تجھے رخصتوں پہ نہیں جائے گا انشاءاللہ، ہاں وہ عظیمت پر ہی جائے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ،